فرض نماز کی رکعات، سنتیں اور نوافل، ان کے دلائل۔ ابتدائی اسلام میں 2 رکعات کی فرضیت حضرت عائشہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ شروع میں 2 رکعت نماز فرض ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے ہر نماز اس طرح پڑھی کہ اس کے ساتھ اتنی ہی نماز اور ملا دی، یعنی مکہ میں 2 رکعتیں پڑھتے تھے اور پھر مدینہ میں آ کر 2 کے ساتھ 2 اور ملا دی، سوائے نماز مغرب کے کہ وہ دن کی نماز کو وتر یعنی طاق کرنے والی ہے، یعنی سورج نکلنے سے پہلے سے لے کر غروب ہونے تک دن ختم ہو جاتا ہے نا، یعنی طلوع فجر سے غروب آفتاب تک۔ تو دن کی نمازیں جو ہیں ان کو وتر کرنے کے لیے مغرب کی نماز 4 رکعت کی بجائے 3 رکعت ہے، سوائے نماز مغرب کے کہ وہ دن کی نماز کو وتر کرنے والی ہے، اور نماز فجر کے کہ اس میں لمبی قرات کی جاتی ہے، تو 2 رکعتیں رکھی گئیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تو آپ اپنی سابقہ نمازوں کی طرف لوٹ جاتے، یعنی 2 رکعت نماز پڑھتے، قصر کرتے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، جابر بن زید سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 2 رکعت فرض پڑھا کرتے تھے، پھر جب آپ مدینہ تشریف لائے تو 4 اور 3 رکعت والی نمازیں فرض ہو گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھنا ترک کر دیا اور نماز پڑھنی شروع کر دی، یعنی نئے حکم پر عمل کرتے ہوئے، اور مکہ میں پڑھی جانے والی 2 رکعتوں کو مسافر کے لیے مکمل نماز قرار دیا۔ تو فرض نمازیں 2 بھی ہیں، فجر کی 4 اور 4، ظہر عصر کی اور مغرب کی 3 اور عشاء کی بھی 4 ہے، تو 2، 3 اور 4 نمازیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ معراج کے موقع پر فرض کی گئی تھی، اور اس سلسلے میں طویل حدیث پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں صحیح بخاری کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا معراج کا سفر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے سدرۃ المنتہا تک بلند کیا گیا، اور پھر رات اور دن میں 50 نمازیں فرض کی گئی۔ جب آپ واپس لوٹے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے، تو آپ نے بتایا کہ 50 نمازوں کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ آپ کی امت 50 نہیں پڑھ سکتی، جائیے اپنے رب سے تخفیف کروائیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں معاف کر دی۔ پھر واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہی کہا، آپ پھر لوٹ کر گئے تو 10 اور معاف ہو گئی، پھر اسی طرح دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، اور پھر اسی طرح جب آخری دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازوں کے ساتھ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں، آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھے گی۔ تو آپ نے کہا کہ اب مجھے اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں اپنے رب سے کئی دفعہ درخواست کر چکا ہوں، اب مجھے حیا آتی ہے، لہٰذا میں راضی ہوں اور اس کے حکم کو تسلیم کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں آگے بڑھا تو ایک منادی یعنی اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ میں نے اپنا حکم جاری کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف بھی کر دی۔ اور ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اجر 50 نمازوں کا ہی ہے، جبکہ پڑھی 5 جائے گی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے معراج کے موقع پر اپنے نبی پر 50 نمازیں فرض کی تھی، پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی تو اس نے انہیں 5 کر دیا۔ تو فرض نمازیں کتنی ہوئی؟ 5 نمازیں فرض ہیں۔ ابن محیریث سے مروی ہے کہ بنو کنانہ کے مخدجی نامی ایک شخص نے شام میں ابو محمد نامی ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا کہ وتر واجب ہے، تو مخدجی نے کہا کہ میں عبادہ بن صامت کے پاس گیا اور انہیں ابو محمد کی بات بتائی، تو عبادہ نے کہا کہ ابو محمد نے غلط کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے آپ فرماتے تھے 5 نمازیں ہیں جو اللہ نے بندوں پر فرض کی ہیں، اور وتر کی نماز جو ہے وہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ سنت مؤکدہ ہے، اور وہ عشاء کی نماز کا حصہ بھی نہیں ہے۔ آگے آج ہم انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے تو وہاں آپ سارے دلائل مزید دیکھیں گے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
غیر ضروری طور پر کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے سے روک دیا گیا. تو ہمیں بہت اچھا لگتا تھا کہ کوئی سمجھدار بدو آپ کی خدمت میں حاضر ہو اور آپ سے سوال کرے اور ہم بھی جواب سنیں. تو بہرحال ایک بدو آیا اور اس نے آپ سے کچھ سوال جواب کیے کہ آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، پہاڑ کس نے گاڑے. تو آپ نے فرمایا کہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے. تو اس نے پھر کہا کہ قسم اس ذات کی جس نے آسمان بنایا اور زمین بنائی اور یہ پہاڑ نصب کیے، کیا اللہ ہی نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے جواب دیا ہاں. اس نے کہا آپ کے قاصد نے بتایا ہے کہ دن رات میں ہمارے ذمہ 5 نمازیں ہیں. آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا. تو اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ فرض نمازیں 5 ہیں. اسی طرح ایک اور روایت ہے جو صحیح بخاری کی ہے. ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن روانہ کیا تو فرمایا کہ پہلے اہل یمن کو اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی توحید کی دعوت، اور میں اللہ کا رسول ہوں. اور اگر وہ یہ بات مان لیں تو ان سے کہنا کہ اللہ نے ہر دن رات میں ان پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں. ایکچولی یہ سوال کسی نے مجھ سے کیا تھا ایک بار کہ 5 نمازوں کو کہاں لکھا ہوا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو بھی کہے کہ کہاں لکھا ہے 5 نمازوں کے بارے میں. تو لاسٹ ویک آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کچھ آیات بھی آپ کو سنائی تھی کہ جس میں جو اشارات نکلتے ہیں وہ 5 نمازوں کے ہیں. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل والی، اور اسی طرح سورۃ طٰہٰ کی آیت بھی. تو احادیث میں اس کی بھرپور وضاحت ملتی ہے، یعنی ایک نہیں کئی احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم دیا یا اس کی گواہی دی. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر ہے کہ 5 نمازوں کی حفاظت کرنے والے سے اللہ کا وعدہ ہے. کس بات کا وعدہ ہے؟ کہ اسے ضرور جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان کی حفاظت نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ کے ہاں کوئی عہد نہیں. فرائض کی ادائیگی کامیابی کی طرف لے جاتی ہے. یعنی یہ بات ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ کامیابی کا انحصار فرائض کی ادائیگی پر ہے. بعض اوقات ہم نفلی صدقات، نفلی روزہ، نفل نماز اس کو بڑے شوق سے کرتے ہیں اور کیا سمجھ کے کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے بڑا اجر ہے. اور اس وقت ہم سمجھتے ہیں فرض تو فرض ہے نا، فرض کا اجر ہمارے ذہن میں نہیں آتا. تو یاد رکھیے کہ فرض کا اجر نفل سے زیادہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف فرض پڑھنے چاہیے، فرض کے علاوہ نوافل بھی پڑھنے چاہیے، لیکن نوافل پڑھنے کا شوق ہونا اور فرض پڑھنے کو بوجھ سمجھنا یہ نہیں ہونا چاہیے. جو فرائض کی ادائیگی کرے اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نعمان بن قوقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر کہا، اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے، جب میں فرض نماز پڑھتا رہوں اور حرام کو حرام سمجھوں اور حلال کو حلال سمجھوں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہو جاؤ گے، اور ایسے شخص کے لیے جنت کے ہر دروازے سے داخلہ ہے. عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور فرمایا، نہیں میں قسم کھاتا ہوں، نہیں میں قسم کھاتا ہوں، نہیں میں قسم کھاتا ہوں. پھر آپ نیچے اتر گئے اور فرمایا خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ. یعنی ممبر پہ چڑھتے ہوئے کیا فرمایا؟ میں قسم کھاتا ہوں. اور پھر اتر کے کیا فرمایا؟ خوش ہو جاؤ. بے شک جس نے 5 نمازیں پڑھی اور کبیرہ گناہوں سے بچتا رہا وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا. یعنی اتنا زیادہ اس کا اجر و ثواب اور اس کا اتنا بڑا انعام ہے. اور کبیرہ گناہ کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی جان کا قتل کرنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا یعنی زنا کی تہمت لگانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ سے بھاگنا اور سود کھانا، یہ کبیرہ گناہ ہے. تو جو شخص ان کبیرہ گناہوں سے بچے گا اور اپنی 5 نمازیں ادا کرے گا اس کے لیے جنت ہے. اب یہ ہے کہ اصل تو 5 فرائض ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سنت اور نفل کیوں پڑھتے ہیں؟ تو نوافل کی ادائیگی جو ہے یہ فرض کی کمی کو پورا کرتی ہے، یہ یاد رکھیے. یعنی جو نماز کے بعد سنت نمازیں ہیں یا نفل نمازیں ہیں یہ دراصل ہمارے فرائض کی کمی کو پورا کرتی ہیں.
یہ کہ ہم انسان ہیں، پڑھتے ہوئے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، کوئی بھول ہو سکتی ہے، کسی اصول کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں اب جو فرض ہے وہ تو فرض، جو ڈیوٹی ہے اسے تو پورا کرنا ہے. اگر اس کو اصل طریقے پر پورا نہیں کیا گیا تو پھر ایکسٹرا والنٹریلی پریئرز کے ساتھ اس کمی کو ہمیں پورا کرنا ہوگا، کیونکہ نمازوں کا حساب ہوگا. سنن ابی داؤد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. آپ نے فرمایا ہمارا رب عز و جل فرشتوں سے فرمائے گا، حالانکہ وہ پہلے ہی خوب جاننے والا ہے، میرے بندے کی نماز دیکھو، کیا اس نے اس کو پورا کیا ہے یا اس میں کوئی کمی کی ہے. چنانچہ اگر وہ کامل ہوئی تو اس کے لیے پوری کی پوری لکھ دی جائے گی، پوری نماز لکھ دی جائے گی. اور اگر اس میں کوئی کمی ہوئی تو فرمائے گا کہ دیکھو کیا میرے بندے کے کچھ نوافل بھی ہیں. اگر اس کے نفل ہوئے تو فرمائے گا میرے بندے کے فرضوں کو اس کے نفلوں سے پورا کر دو. پھر اسی انداز سے دیگر اعمال لیے جائیں گے، یعنی سارٹنگ کی جائے گی نا اعمال نامے کی، کہ جی نمازیں کدھر ہیں، پوری ہیں جی پوری ہیں، کوئی کمی تو نہیں، کوئی کمی نہیں، نہ کبھی قضا کی، نہ کبھی بھولے، نہ کوئی چھٹی. اب کیا ہے، ان کو پورے کا پورا لکھ دو. لیکن اگر اس سارٹنگ میں کچھ کمی ہوئی تو وہاں کہاں سے پوری کریں گے کمی، اس کے لیے پھر نوافل کام آئیں گے. تو اس لیے نوافل بھی شوق سے پڑھنے چاہیے تاکہ اصل پوری ہو جائے. سنت جو ہے وہ فرض میں شامل ہوں گی یا نوافل میں شامل ہوگا؟ نوافل میں شامل ہوگی. فرائض کے علاوہ 12 سنتیں پڑھنے کا اجر، فرائض کے علاوہ دن میں 12 سنتیں پڑھنے کا اجر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمیشہ 12 رکعات پڑھے تو اللہ عز و جل اس شخص کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. وہ کون سی ہیں 12 رکعتیں؟ پھر آپ نے خود ہی بتا دی. ظہر سے قبل 4، ظہر کے بعد 2، یہ سنت مؤکدہ کی بات ہو رہی سب. مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، فجر سے پہلے 2 رکعات. یہ 12 ہو گئی فرضوں کے علاوہ. اوپر ہم نے فرضوں کی تعداد پڑھی تھی نا، 2 فجر کے، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء کے. یہ فرض تو ہو گئے. فرض کے بعد سنت مؤکدہ کا درجہ آتا ہے، تو یہ کتنی ہے؟ 12. ٹھیک ہے. فجر میں 2، ظہر میں 4 پہلے 2 بعد میں، مغرب میں 2 بعد میں، عشاء میں 2 بعد میں فرضوں کی. ٹھیک ہے. عمرو بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے انبسہ بن ابی سفیان نے اپنے مرض الموت میں ایک حدیث سنائی جس سے انتہائی خوشی حاصل ہوتی ہے. کہتے ہیں میں نے ام حبیبہ سے سنا، وہ کہتی تھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے ایک دن اور رات میں یعنی 24 آورز میں 12 رکعتیں ادا کی، اس کے لیے ان کے بدلے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے. ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا جب سے میں نے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا میں نے انہیں کبھی نہیں چھوڑا، کبھی نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے. جب سے میں نے ان کے بارے میں ام حبیبہ سے سنا میں نے انہیں کبھی ترک نہیں کیا. اب ہم نے بھی ترک نہیں کرے، پوری کوشش کرنی. اچھا اس میں ایک گنجائش بھی آگے آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی وجہ سے جیسے ظہر میں جلدی ہے، آپ نے فرض پڑھ لیے الوداع کے اندر ہی اور سنت سوچتے گھر جا کے پڑھیں گے، جب تک گھر پہنچے عصر کا وقت بھی قریب ہو گیا، تو آپ چاہے عصر کا وقت داخل ہو رہا ہے اندر باہر ہے تب بھی پڑھ سکتے ہیں. ایون اگر عصر کی نماز بھی پڑھ لی ہے پھر اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. اتنی گنجائش ہے ان میں. ٹھیک ہے. لیکن پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. سنتیں گھر میں پڑھنا پسندیدہ ہے مردوں کے لیے بھی، تو آپ کے لیے بھی اگر آپ یہاں فرض پڑھ لیتے ہیں کہ دیر نہ ہو جائے تو جا کے گھر میں اپنی سنتیں ادا کیجیے. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں اپنی کچھ نماز پڑھ لیا کرو اور انہیں قبرستان نہ بناؤ.
گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو، انہیں قبرستان نہ بناؤ. یعنی ساری نمازیں باہر ہی نہیں پڑھ کے آ جانی چاہیے، چاہے مسجد ہی کیوں نہ ہو. مسجد میں فرائض اور باقی گھر میں. سنت موقدہ اور غیر موقدہ. بعض اہل علم کے نزدیک سنت موقدہ سے مراد وہ سنتیں ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا اور ان پر ہمیشگی اختیار کی، جیسے رواتب سنتیں کسنن الرواتب، یعنی جن کو چھوڑا نہیں آپ نے، جو فرض نماز سے پہلے اور بعد کی سنتیں اور وتر وغیرہ ہیں، جو ابھی اوپر آپ جن کی تفصیل پڑھی. اور سنت غیر موقدہ سے مراد مطلق سنتیں ہیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار نہ کی، ان کو غیر موقدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں، یا ظہر کے آخر میں 2 نوافل جن کو آپ کہتے ہیں. سنت موقدہ کون کون سی ہیں؟ فجر سے پہلے کی 2 سنتیں، ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں، ظہر کے بعد کی 2 سنتیں، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں، عشاء کے بعد کی 2 سنتیں. اور غیر موقدہ کون کون سی ہیں؟ ظہر کی 2 رکعتوں کے بعد کی 2 رکعتیں، عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں، مغرب سے پہلے کی 2 ہلکی رکعتیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ حرم میں جب اذان ہوتی ہے مغرب کی تو سب لوگ کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں. یہ غیر موقدہ ہے. تو جب ہمارے لوگ دیکھتے ہیں پہلی دفعہ تو پریشان ہوتے ہیں کہ مغرب سے پہلے بھی نماز ہوتی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. پھر فجر کی رکعات کی تعداد 2 فرض رکعات